اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ عقائد تشیع کے ذیل میں نبوت اور پھر نبوت کے ذیل میں آج کا ہمارا موضوع اسلام کا قانون۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کے نزدیک واحد دین دین اسلام ہے۔ اسلام خدا کا سچا قانون اور انسان کی خوش بختی کے حصول کے لیے سب سے پہلا اور سب سے آخری اور سب سے کامل اور سب سے اچھا اور انسانوں کی دنیا اور آخرت کے فوائد کے حصول کے لیے سب سے جامع دین ہے، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جب تک دن اور رات جاری ہیں نہ اس میں کچھ بڑھے گا نہ اس میں کچھ گھٹے گا، اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ ایسا دین ہے جو انفرادی، سماجی اور سیاسی نظام اور معاملات میں انسان کی تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام آخری دین ہے، اور اب ہمیں کسی دوسرے دین کا انتظار نہیں ہے جو انسانوں کو ظلم، خرابی اور بربادی سے بچائے۔ لا محالہ اس عقیدے کی روح سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اسلامی نظام قوت پکڑے گا اور پوری دنیا کو اپنے پختہ قوانین اور انصاف کے تحت لے آئے گا۔ اگر اسلام کے قوانین جیسے ہیں ویسے ہی زمین کے تمام مقامات پر اپنی کامل اور صحیح صورت میں نافذ ہو جائیں تو تمام انسانوں کو امن اور سکون مل جائے گا، تمام انسانوں کو حقیقی خوشحالی نصیب ہو جائے اور بہبود، آرام، عزت، ناموری، استغنا اور نیک عادات کی آخری حدود تک پہنچ جائیں۔ دنیا میں ہمیشہ کے لیے ظلم کی جڑ کٹ جائے، تمام انسانوں کے درمیان پیار اور بھائی چارہ قائم ہو جائے اور محتاجی، افلاس اور غریبی روئے زمین سے ختم ہو جائیں۔ یہ جو ہم آج ان لوگوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں افسوسناک اور شرمناک حالات دیکھتے ہیں، در حقیقت اسی پہلی صدی ہجری سے، جب کہ اسلام کے حقیقی اصول اور جذبہ مسلمانوں میں عام نہیں ہوا تھا، آج تک جب کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں، بلکہ لمحہ بلمحہ اور دن بدن زیادہ افسوسناک اور ملال انگیز ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری قوموں سے مسلمانوں کے پیچھے رہ جانے کا شرمناک عیب اسلام سے وابستگی اور اس کی پیروی سے پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کے برعکس بانی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دوری، اسلام کے قوانین کی بے حرمتی، حکمرانوں اور رعایا نیز عالم اور خاص مسلمانوں کے درمیان ظلم اور زیادتی کا وجود میں آنا، اس بچھڑ جانے، اندرونی کمزوری، زوال، مجبوری اور ادبار کا باعث ہوا ہے۔ خدا نے مسلمانوں کو ان گناہوں اور لیت و لال کے باعث ان کی واجبی سزا تک پہنچا دیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں وہ ذات خود ارشاد فرماتی ہے، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ انفال آیت نمبر 53۔ یہ اس لیے ہے کہ خدا جو نعمت کسی قوم کو دیتا ہے وہ اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک اس کے افراد اپنی نیک انسانی عادتیں بدل نہیں ڈالتے۔ خدا کے تمام مظاہر میں یہ قانون اٹل ہے، اور دوسری آیتوں میں فرماتا ہے، ان اللہ لا یفلح المجرمون، یقیناً خدا مجرم کو کامیابی عطا نہیں فرماتا، سورہ یونس آیت نمبر 17۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، تیرا پروردگار کبھی ظلم سے کسی بستی کو نہیں اجاڑتا جب تک اس کے مصلح، یعنی اپنی قوم کے امور کی اصلاح کرنے والے، ان کو آفات سے بچانے والے، ظالموں اور جابروں کا مقابلہ کرنے والے اور عدل و انصاف کو رواج دینے والے بندے موجود ہوں، سورہ ہود آیت نمبر 117۔ اسی طرح ارشاد پروردگار ہے، وَكَذَلِكَ
اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید، ایسی ہی ہے تیرے پروردگار کی پکڑ جب اس نے بستی والوں کو ان کے ظلم کے سبب سے سزا دی، اس کی سزا بہت تکلیف دہ اور شدید ہوتی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 102۔ اسلام سے کس طرح یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو بدبختی سے چھٹکارا دلائے، جبکہ خود اسلام ایسا رہ گیا ہے جیسے کاغذ پر روشنائی، اور اس کے احکام جاری ہونے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایمان، ایمانداری، دوستی، محبت، نیک عمل، چشم پوشی اور درگزر، مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہو وغیرہ، یہ اسلام کے مانے ہوئے اصول ہیں، لیکن اگلے پچھلے اکثر مسلمان یہ خوبیاں چھوڑ بیٹھے ہیں، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے ہم مسلمانوں کو اور زیادہ ابتر دیکھ رہے ہیں، جو دنیاوی منافعت کے لالچ میں آ کر مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، توہم پرستی کا شکار ہو گئے ہیں، اسلام کی حقیقی زندگی کو نہ سمجھ پانے کے باعث فضول اور غیر واضح عقیدوں اور خیالوں کے باعث ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، دین کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے ہیں، انفرادی اور قومی بہبود بھلا بیٹھے ہیں، ایسی بحثوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں، عذاب و رجت کیوں کر واقع ہوگی، بہشت اور دوزخ پیدا ہو چکے ہیں یا بعد میں پیدا ہوں گے، اس قسم کی بحثیں اور جھگڑے ہیں جنہوں نے ان کو غافل بنا دیا ہے اور گھٹن میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر بنا رہا ہے۔ یہ ناخوشگوار جھگڑے اور بحثیں بتاتی ہیں کہ مسلمان دینداری اور خدا کی سچی عبادت کے سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں، یہاں تک کہ تباہی اور زوال کے راستے پر جا پڑے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان افسوسناک پروگراموں کے جاری رہنے کے ساتھ ساتھ ان کی کجی اس طرح بڑھتی جا رہی ہے کہ جہالت اور گمراہی ان پر اپنا منحوس سایہ ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ سطحی اور بے بنیاد مسئلوں میں پڑ گئے ہیں اور فضولیات اور فرضیات میں پھنس گئے ہیں۔ لڑائیوں، جھگڑوں اور شیخیوں نے انہیں اندھے کنویں میں گرا دیا ہے۔ جس دن سے اسلام کے جانی دشمن چوکنے مغرب نے اسلامی ملکوں کو اپنی توسیع پسندی کا محور بنا لیا ہے، اس دن سے مسلمان غفلت اور بے خبری کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک مغرب کی توسیع پسندی نے مسلمانوں کو ایک خطرناک گھاٹی میں گرا دیا ہے جو ان کے اندرونی جھگڑوں اور باہمی مخالفتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک ایسی گھاٹی ہے جس سے نکلنے کا راستہ سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ زندگی بخشنے اور آزادیوں کو خوشخبری دینے والا قرآن کہتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کسی بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جب تک اس میں مصلح بندے موجود ہیں، یعنی یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں جو اپنے جرم اور غفلت کے پیروں سے چل کر گہرے گڑھوں کی طرف جا رہے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 17۔ آج بھی اور آئندہ بھی مسلمانوں کے لیے نجات اور خوشبختی کا راستہ سوائے اس کے دوسرا نہیں ہے کہ نہایت غور و توجہ سے اپنا محاسبہ کریں، اپنی فضول خرچی، بے فائدہ کاموں کا شمار کریں، اپنی آنے والی نسل کو سدھارنے کے لیے اپنے محکم دین کے سائے میں ایک تحریک شروع کریں، اور اس تحریک کے زیر اثر ظلم اور زیادتی کو اپنے اندر سے اکھاڑ پھینکیں۔ یہی وقت ہے کہ وہ ان افسوسناک اور لرزا دینے والے ڈھلانوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ دنیا کے ظلم اور ستم سے بھر جانے کے بعد اس تحریک سے اس میں عدل اور انصاف کا راج ہو جائے گا، جیسا کہ خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا وعدہ کیا ہے، اور دین اسلام کو بھی جو آخری دین ہے جس کے بغیر دنیا کی درستی نہیں ہو سکتی، سوائے اس کے اور کوئی انتظار نہیں ہے کہ یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک پیشوا کی اشد ضرورت ہے جو آئے گا اور اسلام کے روشن چہرے سے توہم پرستی، بدعتوں اور گمراہیوں کی کثافتیں دھو ڈالے گا، انسان کو ہر جہتی بربادیوں، ظلموں اور مسلسل دشمنیوں اور ان بے پروائیوں سے بچائے گا جو اچھے اخلاق اور انسانی روح کی بلندی سے برتی جا رہی ہے۔ خداوند عالم اس عظیم رہنما کو جلد ظاہر کرے اور اس کے ظہور اور انقلاب برپا کرنے سے پہلے کے معاملات کی راہ آسان فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مذہب اسلام کے قائد اور رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور وہ آخری پیغمبر اور تمام رسولوں کے پیشوا ہیں اور ان سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں اور کمال و عظمت اور فضل و شرافت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کسی شخص کی عقل اور عادات آپ کی عقل اور عادات کو نہیں پہنچتی، جیسا کہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ سورہ مبارکہ قلم آیت نمبر 4۔ تمام انسانوں کے مقابلے میں ان کے درجے کی یہ بلندی اور یہ شان انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔